بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کا مکمل واقعہ۔ اس واقعہ کو آخر تک ضرور دیکھیں، پسند آئے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اپنے زمانے کی ممتاز خاتون تھیں۔ انہوں نے ظاہری جمال، روحانی اور اخلاقی اقدار اپنے والدین سے ورثہ میں پایا تھا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات اقدس، کرش و بعظمت، شخصیات اور دولت مند حضرات کی نگاہوں میں مرکزی توجہ تھی۔ بعض حضرات نے اپنے لیے رشتہ تک بھیجا، مگر رسول اللہ بالکل پسند نہیں فرماتے تھے، مگر اس طرح فرماتے تھے کہ ان حضرات کو پتہ چل جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خفا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت علی رضی اللہ عنہا کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہا کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ پیغمبر خدا کا دل چاہتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا عقد حضرت علی رضی اللہ عنہا سے کر دیں، لیکن حضرت علی کی طرف سے اس کی پیشکش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہا، سعد بن معاذ وغیرہ ایک گروہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہا نے کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسبت کے لیے رسول اللہ نے کسی کی بھی درخواست منظور نہیں کی، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا شوہر منتخب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی تک حضرت علی رضی اللہ عنہا کی طرف سے جناب پیغمبر کی خدمت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے رشتہ نہیں مانگا۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہا کی طرف سے اس اقدام کا نہ کرنے کی وجہ ان کا تہی دست ہونا ہے۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اللہ اور پیغمبر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت علی رضی اللہ عنہا کے لیے معین کر رکھا ہے۔ جناب ابوبکر رضی اللہ عنہا نے جناب عمر رضی اللہ عنہا اور سعد رضی اللہ عنہا سے کہا، اگر تم لوگ چاہتے ہو تو ہم مل کر علی رضی اللہ عنہا کے پاس چلیں اور ان کے سامنے اس موضوع کو پیش کریں، اور اگر وہ شادی کرنے کی طرف مائل ہوں اور تہی دست کی بنیاد پر وہ شادی نہ کر رہے ہوں تو ہم ان کی مدد کریں۔ آپ تینوں حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہا کے گھر آئے، مگر انہوں نے آپ کو وہاں نہیں پایا۔ معلوم ہوا کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں اونٹ کے ذریعہ ڈول کھینچ کر خرمے کے درختوں کو پانی دے رہے ہیں۔ تینوں اصحاب حضرت رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، اور آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہیں اور میرے پاس کس غرض سے آئے ہو؟ جناب ابوبکر رضی اللہ عنہا نے کہا، یا علی رضی اللہ عنہا، تم کمالات کے لحاظ سے ہر ایک سے بالاتر ہو۔ ہم سب آپ کے مقام و رتبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے ہے، اس سے آگاہ ہیں بزرگان اور اشراف قریش۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خواستگاری کے لیے جا چکے ہیں، لیکن تمام لوگوں کی باتوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کا شوہر معین کرنا خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے۔ ہم گمان کرتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول نے جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آپ کے لیے مخصوص کیا ہے، دوسرا اور کوئی بھی شخص اس سعادت پر افتخار کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہمیں خبر نہیں ہو سکی کہ آپ اس اقدام میں کیوں کوتاہی کر رہے ہیں۔ حضرت رضی اللہ عنہا نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہا، تم نے میرے احساسات اور اندرونی خواہشات کو ابھارا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے کہ میں غافل تھا۔ خدا کی قسم تمام دنیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خواستگار ہے، اور میں بھی علاقہ مند ہوں۔ جو چیز مجھے اس اقدام سے روکے ہوئے ہے وہ فقط میرا خالی ہاتھ ہونا ہے۔ جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا علی رضی اللہ عنہ، آپ یہ بات نہ کریں، کیونکہ پیغمبر خدا کی نگاہ میں دنیا اور مال دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میری رائے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کام میں اقدام کریں اور جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خواستگاری کی درخواست دیں۔ اسلام کی بحرانی کیفیت اور مسلمانوں کی اقتصادی زبوں حالی نے علی رضی اللہ عنہا کو اس دلی خواہش سے روک رکھا تھا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پیشکش پر تھوڑا سا غور کیا اور اس معاملے کے تمام اطراف اور جوانب پر غور کیا۔ ایک طرف آپ کا خالی ہاتھ ہونا اور اپنی اور تمام مسلمانوں کی اقتصادی زبوں حالی اور عمومی گرفتاری دیکھ رہے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی جان چکے تھے کہ آپ کے ازدواج کا وقت آ پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی عمر 21 سال یا اس سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اس عمر میں شادی کرنا ہی چاہیے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسا رشتہ بھی نہ مل سکے گا اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا، پھر اس کا تدراک نہیں کیا جا سکے گا۔ جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پیشکش نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روح کو اس طرح بیدار کر دیا تھا کہ آپ کا اندرونی جذبہ محبت شعلہ ور ہوا، اور آپ سے پھر اس کام کو آخر تک پہنچانا ممکن نہ ہو سکا جس میں آپ مشغول تھے۔ آپ نے اونٹ اس کام سے الگ کیا اور گھر واپس آ گئے۔ آپ نے نہا کر ایک صاف عبا پہنی اور جوتے پہن کر جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر خدا اس وقت جناب سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہا جناب سلمہ رضی اللہ کے گھر گئے۔ سچما دروازہ کھٹکھٹایا۔ پیغمبر خدا نے جناب سلمہ رضی اللہ سے فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھٹکھٹانے والا وہ شخص ہے جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں، اور وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کہ یہ کون ہے جسے آپ نے دیکھے بغیر اس قسم کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمہ چپ رہو، یہ ایک بہادر اور شجاع انسان ہے جو میرا چچازاد بھائی ہے اور سب لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ جناب سلمہ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر گھر کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت علی رضی اللہ گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا اور پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ گئے، اور شرم کی وجہ سے سر جھکا ہوا تھا اور اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے، اور تھوڑی دیر تک دونوں چپ رہے، اور آخرکار پیغمبر اسلام نے اس خاموشی کو توڑا اور فرمایا، اے علی، کسی ایسے کام کے لیے میرے پاس آئے ہو کہ جس کے اظہار کرنے سے شرم کر رہے ہو؟ بغیر کسی شرم کے اپنی حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش قبول ہو گئی ہے کہ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں اور آپ کے لطف و کرم سے ہی مستفید رہا ہوں۔ آپ نے میری تربیت کے لیے میرے ماں اور باپ سے بھی زیادہ کوشش فرمائی ہے، اور آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، میری دنیا اور آخرت کی پونجی آپ ہیں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے لیے کسی رفیقہ حیات کا انتخاب کروں اور خانہ دار زندگی کو تشکیل دوں تاکہ اس سے مانوس رہوں اور اپنی تکالیف کو اس وجہ سے کم کر سکوں۔ اگر آپ مصلحت دیکھیں تو اپنی دختر جناب فاطمہ رضی اللہ کو میرے عقد میں دے دیں، تاکہ جس سے مجھے ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ پیغمبر اسلام اس قسم کی پیشکش کے منتظر تھے۔ آپ کا چہرہ انور خوشی سے جگمگا اٹھا اور فرمایا کہ صبر کرو، میں فاطمہ رضی اللہ سے اس کی اجازت لے لوں۔ پیغمبر خدا جناب فاطمہ رضی اللہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، تم علی رضی اللہ کو بہتر جانتی ہو، وہ خواستگار یہ کے لیے آئے ہیں، آیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا ان سے عقد کر دوں؟ جناب فاطمہ رضی اللہ شرم کی وجہ سے خاموش رہیں اور کچھ نہ بولیں۔ پیغمبر خدا نے آپ کی خاموشی کو رضامندی کی علامت قرار دیا۔ پیغمبر خدا نے فرمایا، اے علی رضی اللہ، تم جلدی سے مسجد میں جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کی تقریب اور خطبہ عقد بجا لاؤں۔ علی رضی اللہ خوشی خوشی مسجد روانہ ہو گئے۔ جناب عمر رضی اللہ اور ابوبکر رضی اللہ سے راستے میں ملاقات ہوگی۔ تمام واقعہ سے ان کو آگاہ کیا اور کہا کہ پیغمبر خدا نے اپنی بیٹی مجھ سے تزویج کر دی ہے اور ابھی میرے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کے مراسم انجام دیں۔ پیغمبر خدا، جبکہ آپ کا چہرہ خوشی اور شادمانی سے چمک رہا تھا، مسجد میں تشریف لائے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، آگاہ رہو کہ جبرائیل رضی اللہ مجھ پر نازل ہوئے ہیں اور خداوند کریم کی طرف سے پیغام لائے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ اور جناب فاطمہ رضی اللہ کے ازدواج کے مراسم عالم بالا میں فرشتوں کے حضور طے جا چکے ہیں، اور حکم دیا ہے کہ زمین پر بھی یہ مراسم انجام دے جائیں۔ میں تم کو گواہ قرار دیتا ہوں۔ آپ اس کے بعد بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ سے فرمایا کہ اٹھو اور خطبہ پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں خداوند عالم کا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور ایسی گواہی دیتا ہوں جو اس ذات کو پسند ہو کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے،
اور ایسا سلام ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کے مقام و درجہ کو بالا تر کر دے۔ لوگو، میرے اور فاطمہ رضی اللہ کے ازدواج کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ آئے لوگو، رسول خدا نے فاطمہ رضی اللہ کا عقد مجھ سے کر دیا ہے اور میری زرہ کو مہر میں قبول فرمایا ہے، آپ ان سے پوچھ لیں اور گواہ ہو جائیں۔ مسلمانوں نے پیغمبر خدا کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فاطمہ رضی اللہ کا علی رضی اللہ سے عقد کر دیا ہے؟ رسول اللہ نے جواب میں فرمایا ہاں۔ تمام حاضرین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ خدا اس ازدواج کو تمہارے لیے مبارک قرار دے اور تم دونوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ کا مہر، ایک زرہ کہ جس کی قیمت 400 یا 480 یا 500 درہم تھی، یمنی کتان کا ایک جوڑا، ایک گسفند کی کھال رنگی ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ کا جہیز، رسول اللہ نے حضرت علی رضی اللہ سے فرمایا، ابھی اٹھو اور اس زرہ کو جو تم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ کے لیے مہر قرار دی ہے، یہ بازار میں جا کر فروخت کر دو تاکہ میں تمہارے لیے جہیز اور گھر کے اسباب مہیا کروں۔ حضرت علی رضی اللہ بازار گئے اور زرہ کو فروخت کیا۔ مختلف روایات میں زرہ کی قیمت الگ الگ بتائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ بعض روایات کی بنا پر جناب عثمان رضی اللہ نے اس زرہ کو خرید لیا اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ کو ہدیہ کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ زرہ کی قیمت لے کر پیغمبر خدا کی خدمت میں پیش کر دی۔ پیغمبر خدا نے جناب ابو بکر رضی اللہ، سلمان فارسی رضی اللہ اور حضرت بلال رضی اللہ کو بلوایا اور کچھ درہم انہیں دے کر فرمایا کہ اس مقدار سے جناب فاطمہ رضی اللہ کے لوازمات اور اسباب زندگی خرید کر لاؤ، اور اس میں سے کچھ درہم حضرت اسما کو دے اور فرمایا کہ اس سے عطر اور خوشبو مہیا کرو، اور جو درہم باقی بچے وہ جناب سلمہ کے پاس رکھ دے گئے۔ جناب ابوبکر رضی اللہ نے کہا، جب میں نے درہم کو گنا تو وہ 60 درہم تھے، اور اس سے میں نے یہ اسباب اور لوازمات خریدے: ایک سفید قمیض، ایک بڑی چادر سر ڈھانپنے کے لیے، ایک سیاہ خبری ہلا، ایک چارپائی جو کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی، 2 عدد توشک، ایک میں گوسفند کی پشم بھری گئی اور دوسری میں کھجور کے پتے، 4 عدد تکیے جو گوسفند کے چمڑے سے بنائے گئے تھے جن کو ازخر نامی خوشبودار گھاس سے بھرا گیا تھا، 1 عدد چٹائی، 1 عدد دستی چکی، 1 تانبے کا پیالہ، پانی بھرنے کے لیے 1 عدد چمڑے کی مشک، کپڑے دھونے کے لیے 1 عدد تھال، دودھ کے لیے 1 عدد پیالہ، پانی پینے کے لیے 1 عدد برتن، 1 پشمی پردہ، 1 عدد لوٹا، 1 عدد مٹی کا برتن جسے سراہی کہا جاتا ہے، فرش صاف کرنے کے لیے 1 عدد چمڑا، 2 عدد کوزے، 1 عدد ابا۔ جب جناب فاطمہ رضی اللہ کا جہیز جناب رسول خدا کے سامنے لے آئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، خدا اس شادی کو مبارک کرے جس کے اکثر برتن مٹی کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ کے گھر کا اثاثہ، 1 لکڑی کی جس پر کپڑے اور پانی کی مشک ٹانگی جا سکے، گوسفند کی کھال، 1 عدد مشک، 1 عدد تکیہ، 1 عدد آٹے کی چھلنی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں مزید نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔